بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ اگر میری پچھلی ویڈیو کو دیکھیں جس میں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ اور علماء کے اقوال اور احوال کی روشنی میں بتائی تھی کہ حالت نزع میں بھی انسان شیطان کے حملوں کی اور وسوسوں کی زد میں ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بات سن کے حیران ہو جائیں گے کہ شیطان لعین مردود کو، یہ باطل کا نمائندہ ہے، اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ قبر میں بھی، جب بندے کو قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، نکیرین اس کے پاس آتے ہیں، اس وقت بھی یہ بندے کے پاس وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اور اس وقت بھی یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ بندہ سوالات میں ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے اور ابھی بھی جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یعنی یہ حیران ہو جائیں گے آپ کہ جب تک قبر میں سوالات کے جوابات کے بعد کوئی فیصلہ امر الہی نہیں ہو جاتا، اس وقت تک شیطان کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ وہ بندے کے اوپر حاوی رہتا ہے اور وہ اپنے وسوسے اور اپنے ہیلے اور اپنے حملے جاری رکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ اور بیہقی میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں گئے، فلما وضعها فی اللحد، جب اس میت کو قبر میں رکھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہاں دعا کی، بسم اللہ و فی سبیل اللہ، یہ دعا ہے میت کو قبر میں رکھنے کی۔ فلما اخذ فی تسویۃ اللحد، جب قبر کو برابر کر لیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے دعا کی، اللہم اجرہا من الشیطان، اے اللہ اس کو شیطان سے حفاظت دے، اے اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ ثم قال سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ جو میں دعا کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا، صرف یہ میں نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بھی میت کو قبر میں دفن کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اب اس کو شیطان کے حملوں سے تو محفوظ رکھنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں لکھا، اور یہ عمرہ عمر بن مرہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طریق سے روایت کیا کہ کانوا یستحبون اذا وضع المیت، جو صحابہ کرام تھے اور آگے تابعین تھے، ان کا یہ معمول تھا اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب بھی وہ کسی میت کو قبر میں رکھیں اس کے اوپر وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعذہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ اب اس کو شیطان مردود کے حملوں سے بچانا اور اس کو اپنی پناہ عطا کرنا، اپنی حفاظت عطا کرنا۔ یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا، اور صرف صحابہ اکرام کا نہیں، ڈیفینیٹلی صحابہ اکرام کا ایک معمول اگر ہے تو صحابہ اکرام خود سے تو نہیں کر رہے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو ہی آگے جاری رکھے ہوئے ہیں اور امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آگے پھر صرف صحابہ نہیں، تابعین اعظام بھی اس کو مستحب جانتے تھے کہ جب بھی کسی کو قبر میں رکھتے اس کے اوپر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ابن ابی شیبہ نے بھی حضرت خیثمہ کی روایت سے یہ لکھا کہ یہ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا اور یہ تابعین کا بھی معمول تھا کہ وہ جب بھی کسی کو قبر میں رکھتے تو کہتے اللہم اجرہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے حفاظت دینا، ومن شر شیطان الرجیم، اور شیطان مردود کے شر سے اس کو بچانا۔ جب بھی کسی کو قبر میں دفن کرتے، قبر سیدھی کرتے، اوپر کھڑے ہو کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین یہ دعا کیا کرتے تھے، سلف صالحین کا یہ معمول تھا اور اس عمل کو پسند کیا کرتے تھے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیوں کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، صحابہ کرام بالتواتر یہ معمول تھا، اور آگے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی قبر میں رکھتے تو اوپر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں سے اندازہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، پھر صحابہ کرام کا ایک معمول ہے، تابعین کا ایک معمول ہے، تو اگر شیطان قبر میں آتا ہی نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا اہتمام پھر کس کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ لازم بات ہے کہ وہ قبر میں بھی آتا ہے، قبر میں بھی اپنے حملے کرتا ہے، قبر میں بھی وہ ایسے، اس کو اللہ رب العزت نے قدرت دی ہے کہ وہ ایسے ہیلے اور ایسی چلاکیاں اور ایسے فریب کرتا ہے کہ اس وقت جب بندہ نکیرین کے سامنے جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اس وقت بھی اس کو بہکاتا ہے۔
اور راہ حق سے ہٹاتا ہے، اور اس وقت بھی اس کی زبان پہ کلمہ حق کی بجائے کلمہ باطل جاری کروانے کے لیے اپنی جتنی محنت کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ یہ تواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی، یعنی یہ تلقین موتا کے نام سے علماء عقائد نے، علماء فقہ نے اس پہ ابحاث کی ہیں کہ مردوں کو تلقین کرنا اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ سنت ہے؟ بعض نے اس کو مباح کہا، بعض نے اس کو مستحب کہا، بعض نے اس کو سنت کہا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو کلمہ حق کی تلقین کیا کرو، تلقین کیا کرو، لا الہ الا اللہ انہیں سکھاؤ۔ اور یہ امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام نسائی نے بھی اس کو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی، امام مسلم نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اب یہ دیکھیں ایک شخص جو حالت نزع میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد لقنوا موتاکم سے مراد ہے حالت نزع، تو اگر آپ حالت نزع ہی لے لیں، آقا علیہ السلام نے موتا کا لفظ اگر استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے حالت نزع میں انسان مجازن مردہ ہے، مجازن وہ مردہ ہے، چونکہ آقا علیہ السلام کا کلمہ ہے موتاکم، تو مجازن مردہ ہے، تو اس وقت اس کو تلقین کی جائے لا الہ الا اللہ، اس کو سکھایا جائے تاکہ وہ شیطان کے حملوں سے بچ جائے۔ تو جب وہ حقیقتاً مردہ ہے اور قبر کے اندر ہے تو اس وقت بھی پھر بدرجہ اولا ضرورت ہوگی کہ اس کو تلقین کی جائے، کیونکہ اس وقت اس نے بولنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ اور حق کی گواہی دے گا تو وہاں اس امتحان میں پاس ہوگا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ استدلال کیا ہے کہ مجازن مردے کے لیے اگر تلقین کا حکم آیا ہے تو حقیقی مردے کے لیے تلقین پھر بدرجہ اولا ضروری ہے۔ تو یہ جب بعض لوگوں نے اسی سے استدلال کیا، یہ روایت ہے کہ جو علماء نے قبر کے اوپر اذان دیتے ہیں اس کو بعض نے سنت کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی آپ نے پورا رسالہ لکھا ہے کہ قبر کے اوپر جو اذان دی جائے لقنوا موتاکم، اب لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ اذان کے اندر 3 مرتبہ آتا ہے، 3 مرتبہ یہ جملہ آتا ہے، اور پھر قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے من ربک کا، تو جب بار بار 6 مرتبہ کہا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اس مردے کو تلقین ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے اللہ لفظ جاری ہو جائے، کلمہ اس میں جلالت جاری ہو جائے۔ اور جب دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ بار بار جب 4 دفعہ یہ سنے گا نماز کی طرف آؤ تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات اس کی زبان پہ بھی اللہ جاری کرے گا کہ واقعی یہ میں اس دین پہ تھا جس دین کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، جن کے لیے ضروری تھا کہ وہ نمازیں پڑھیں مسجدوں میں جا کے جماعت کے ساتھ۔ تیسرا سوال کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو اس سوال کا جواب بھی اذان کے اندر موجود ہے۔ لہذا علماء نے اس کو سنت کہا ہے، اور جنہوں نے سنت نہیں کہا کم از کم انہوں نے بھی مستحب کہا ہے، منع کسی نے نہیں کیا، اور نہ اس پہ منع کی کوئی دلیل ہے۔ یہ آج کے دور میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو ہی انہوں نے منع اور حرام ڈکلیئر کرنا ہے، ورنہ اس کے منع کی دلیل کوئی نہیں، اور جس کے منع کی دلیل نہ ہو اس کی اس بات کے لیے یہی کافی ہوتا کہ جو جس کی منع کی دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منع کی دلیل نہ ہونا ہی اس کے جائز ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی سے اذان، قبر کے اوپر اذان دینا اس کو ثابت کیا ہے۔ اب اگلی بات آپ دیکھیں، حکیم ترمذی نے، محمد بن علی حکیم ترمذی قدس سر العزیز، انہوں نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں بڑے اجل امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ ان سے روایت کیا۔ یہ اب شیطان کے حملے آپ نے ساری احادیث میں جو آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا کہ آقا علیہ السلام دعا کرتے، صحابہ دعا کرتے، شیطان آتا کس طرح سے، وہ کیفیت بیان کی امام سفیان ثوری نے کہ ان المیت اذا سئل من ربک، جب قبر کے اندر مردے کو پوچھا جاتا ہے، نکیرین آتے ہیں آ کے پوچھتے ہیں من ربک کا، تو سامنے شیطان آ جاتا ہے، خوبصورت شکل و صورت میں سامنے آ کے اس کو کہتا ہے ادھر میری طرف دیکھ اور کہہ یہ میرا رب ہے۔ قبر کے اندر بھی شیطان بندے کو جب پوچھا جاتا ہے من ربک کا، اشارہ کرتا ہے کہ کیا یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا رب ہے۔ پھر اسی کو آگے
حکیم ترمذی کہتے ہیں فَلِهَذَا وَرَدَ سُؤَالُ التَّثْبِيتِ اللَّهِ، اس لیے تلقین موتیٰ کا حکم آیا ہے کہ اس وقت جب نکیرین سوال کر رہے ہوں، وہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت تلقین کیا کرو تاکہ اس کی زبان پہ کلمہ حق جاری ہو سکے۔ آگے اس کے پھر اس بات پہ دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اخبار، وہ روایات، وہ احادیث و صحابہ کے معمولات، وہ سارے شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور وہ سارے دلیل کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کسی کو دفن کرتے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے یا اللہ اس کو شیطان سے حفاظت دینا، اس کو شیطان کے شر سے بچا دینا۔ تو جب اب آخر پہ بزرگوں نے اور حکیم ترمذی نے بھی یہ استدلال کیا ہے کہ لہٰذا جب شیطان آتا ہے تو شیطان کو بھگانے کا سب سے بہترین طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، صحیح مسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان دی جائے تو شیطان 36 میل دور بھاگتا ہے۔ تو قبر کے اندر اس وقت جو مومن بھائی ہوتا ہے اس کی مدد، دیکھیں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو اپنے بھائیوں کی نیکی کے کام میں۔ تو وہ بھائی جب قبر کے اندر شیطان کے حملوں کی زد میں آ گئے، اس وقت بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت بھی اس کی مدد کی جائے۔ اس وقت آپ مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ علماء لکھتے ہیں اس وقت اذان پڑھیں، اذان پڑھنے سے شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، جب شیطان بھاگ جائے گا تو وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب صحیح سلامت طریقے سے دے سکے گا۔ اگر اس وقت بھی شیطان اس کے سامنے، تو عین ممکن ہے کہ وہ سوالات کے جواب دیتے وقت کوئی اس کے ذہن میں ایسا فساد آ جائے